کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور سورہ نوح علیہ السلام سے منسوب ہے یہ سورہ، اور اس پوری سورہ میں نوح علیہ السلام نے کس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اور کتنی طویل انہوں نے زندگی پائی، 950 سال تبلیغ کا کام کیا انہوں نے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے سے ہر داعی کو جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کو صبر کی تلقین کی ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، 950 سال کی تھی، اور انہوں نے کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے تبلیغ کرنے سے پیچھے ہٹے ہوں۔ ہر طریقے سے کھلی دعوت، چھپی دعوت، اکیلے میں، کمپنیز میں اور محفلوں میں، دعوتوں میں، ہر طریقے سے انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ لیکن جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ اتنی طویل زندگی کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پچھلے سورہ میں اللہ نے کیا کہا، صبر کیجئے صبرن جمیلا۔ ابھی تو آپ کو دعوت دیتے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، 5-6 سال بس۔ اور نوح علیہ السلام کا پھر اگلی سورہ میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ذرا نوح علیہ السلام کی زندگی پر غور کرو، 950 سال کی مدت کم نہیں ہوتی ہے، اور لگاتار کیا سہنا ہے، لوگوں کی باتیں سہنا ہے، لوگوں کے تانے سہنا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ بہت ویلکم کر رہے تھے نوح علیہ السلام کو، آپ دیکھیں گے سورہ میں کس طریقے کا رویہ اختیار کیا تھا لوگوں نے۔ تو یہ سورہ نوح مکی سورہ ہے، 28 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے توحید اور آخرت کی دعوت جو تھی وہ دن اور رات توحید کا کام کیا، آخرت کا کام جاری رکھا، توحید اور رسالت اور آخرت کی دعوت کا کام جاری رکھا، اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں استغفار کی تلقین کی ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، اور دنیاوی اور اخروی عذاب اور ہلاکت سے متنبع کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا، وارن کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے یہی کار پیغمبری ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے کہ جو دین ان تک پہنچا انہوں نے دوسروں تک پہنچایا، اور یہی ہر امتی کا کیا ہے، فرض ہے، اسی کے اوپر فرض ہے کہ جیسے نبیوں نے اپنی امتوں کو بیان کر دیا، جس کے پاس اس کا علم آ جائے وہ لوگوں تک اس چیز کو کنوے کر دے۔ چل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ انا پلس نا، بے شک نہ ہم نے، ارسلہ بھیجا نہ ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف۔ اب جب نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا اس کا مطلب یہ نبی کے علاوہ کیا ہے، رسول بھی ہیں، تو یہ رسول ہیں۔ بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انذر کے خبردار کیجئے، قوم کا اپنی قوم کو، ڈرائیے اپنی قوم کو، من قبلو اس سے پہلے، ان کے، یاتیہم یاتی یا وہ آتی آ جائے، ہم ان کے پاس، ان پر، عذاب علیم دردناک عذاب۔ بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کے خبردار کیجئے اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے، وہ آ جائے ان پر عذاب علیم دردناک عذاب۔ اولا، جب اللہ رب العزت نے بھیجا تو انہوں نے بھی اپنا فرض منصب ادا کیا۔ اولا کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، یا اے قوم زیر میری، اے میری قوم، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی واضح آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا ہوں۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ٹاسک اسائن کی، نوح علیہ السلام نے فوراً اس کی تکمیل کی، اس کا حکم کا کیا کیا، وہ اس حکم کو بجا لائے۔ چلیں ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تبلیغ کر رہے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور کیا کہا، انی عبد اللہ، ان کے، عبدو تم سب عبادت کرو اللہ، اللہ کی، واتقوہ اور تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے، واطیعونی اور تم سب اطاعت کرو نی میری۔ دیکھیے کوئی بھی نبی یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو، یہ صرف رسولوں کو ہی حق حاصل ہے وہ کہیں کہ میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے رسولوں کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، اور تم سب ڈرو اس سے، اور تم سب اطاعت کرو،
بات مانو نی یا زیر آ رہا ہے میری بات مانو، میری اطاعت کرو. یعنی کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت. یعنی ان کی قوم میں بھی شرک عام تھا. ٹھیک ہے. یغفر لکم، یغفر یا وہ غفرا مغفرت کر دے گا، بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے. اس کا مطلب تمہارے گناہوں میں سے یعنی جو گناہ اللہ سے ریلیٹڈ ہوں گے اللہ بخش دے گا. بندوں سے ریلیٹڈ گناہ نہیں بخشے جاتے ہیں، اسی لیے من آتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے ذنوب کے ساتھ میں من کیوں آتا ہے؟ ہر گناہ نہیں بخشا جاتا. انسان کیا سمجھتا ہے اگر میں حج کر کے آیا تو میں کیسے پاک ہو گیا، بالکل پیور ہو گیا، بالکل نیا ہو کر آیا ہوں، جب جو چاہے کرتا پھروں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ سے منسوب گناہ ہوتے ہیں حقوق اللہ معاف کر دیتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتا. حقوق اللہ میں معافی چل جاتی ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے. مطلب تلافی کس طرح سے؟ اگر کسی کا حق غضب ہوا ہے، کسی کی حق تلفیاں ہوئی ہیں تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ معاف کر. یا وہ بندہ وہ آپ کو معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے تمہارے گناہوں کو. وہ یؤخرکم، وہ اور یؤخر تاخیر کرے گا تم سے الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، یعنی تمہارے وقت کو بڑھا دے گا. یعنی وہ جو عذاب ہے وہ تم سے کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. تاخیر کر دینا مطلب تو ڈیلے، دور کر دے گا تم سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے عذاب کو. اب یہاں پر عذاب نہیں، جب تم مغفرت طلب کر دو گے تو عذاب نہیں، ڈیفینیٹلی پھر عمر کی بات ہوگی، ہے نا، موت کو. کہ اللہ رب العزت کیا کر دیتے ہیں؟ جو بندے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی عمریں طویل کر دیتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. لیکن بالآخر موت تو اس کی بھی ہے، اجل تو اس کی بھی ہے، تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ تاخیر کر دے گا تمہارے لیے. ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا اجل، اللہ کا وقت، اذا جب جاء آتا ہے، لا یؤخر نہیں تاخیر ہوتی اس میں، نہیں دیر کی جاتی اس میں. لو کنتم تعلمون کاش کہ تم ہوتے، تم سب علم رکھتے، کاش کہ تم سب جانتے. وہ بخش دے گا. انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام؟ یہ ان کی تبلیغ کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے. اے لوگو عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے اور میری اطاعت کرو. وہ بخش دے گا تمہارے اس سیوا، اس رویے کے اوپر، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے تمہارے گناہوں کو، اور وہ تاخیر کرے گا یعنی مہلت دے دے گا تم کو ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ فکس ٹائم تک. بے شک اللہ کا اجل، اللہ کا وقت، اللہ کا جو پیریڈ جو اس نے فکس کیا ہے جب آ جاتا ہے نہیں تاخیر کی جاتی، نہیں ڈیلے کیا جاتا. وہ کاش کہ تم سب ہوتے، تم سب علم رکھنے والے ہوتے، کاش تم سب جانتے. والا رب انی دعوت، اب کہہ رہے ہیں تھک ہار کر. والا کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، دعوت دعوت دی، میں نے دعوت دی، میں نے پکارا، قومی میری قوم کو، لیلن رات، و نہارن اور دن، رات و دن میں نے اپنی قوم کو پکارا. مطلب دعوت کا کام میں نے ہر وقت 24/7 جاری رکھا. کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری رب بے شک میں نے دعوت دی، میں نے پکارا، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم پھر لم نہیں، یزدہم یا وہ زیادہ کیا ہم ان کو، دعائی میری پکار نے، میری دعوت نے، اللہ سوائے فرارن فرار میں. وہ تو مجھ سے فرار ہی ہوتے رہے. میں نے جب جب پکارا ان کو تو انہوں نے کیا اختیار کی؟ فرار اختیار کی. اللہ اکبر. ہمیں کچھ یاد آ گیا، وہ بھاگتے رہتے نہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے نا جب یہ لوگ آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا کیسے بھاگتے ہیں. کچھ لوگ ہیں نا جن کو کچھ اور کام رہتا ہے نا، وہ بھاگ جاتے ہیں. مطلب ہاں، کہیں میرا نام نہیں لکھ دے یا کہیں مجھے پکڑ کے کھڑا ہی نہیں کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ بھاگا کرتے تھے مجھ سے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کرے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پھر نہیں وہ زیادہ کیا ان کو میری دعا، میری دعوت نے،
इल्ला फिरारन, सिवाय फरार के, व इन्नी कुल्लमा, व इन्नी, इन्ना बेशक, या मैं, बेशक मैं, कुल्लमा जब भी, दआउतुहुम, दावा दावत देता था, तू का मतलब होता है मैं, ठीक है, मैं दावत देता था हूँ उनको, लितगफिर लहुम, ताकि ताकि तू बख्श दे, लहुम उनके लिए, या उनको, जालू वो सब बना देते थे, लेकिन यहाँ पर असाबी की उंगलियों की बात हो रही है, तो डाल देते थे, ठीक है, वो सब डाल देते थे, असाबिअहुम उनकी उंगलियों को, फी आजानिहिम उनके कानों में, अपने कानों में, और बेशक मैं जब भी दावत देता था मैं उनको, ताकि तू बख्श दे उनको, यानी अल्लाह, ताकि तू उनको क्या कर दे, उनकी मगफिरत फरमा दे, वो सब डाल लेते थे उनकी उंगलियों को उनके कानों में, अपनी उंगलियों को अपने कानों में, वस्तगशौ सियाबहुम, वस्तगशौ, व और, गशा मतलब ढांप लेना, गशी हम कहते हैं ना, व और, वाली को सब, गशा छा जाना यानी ढांप लेना, ढांप लेते थे, सियाबहुम उनके कपड़े, उनके जो सौब, इनके जो सियाब है अपने कपड़े, यानी अपने मुंहों पर, अपने कानों पर, मुंह पर क्या कर लेते थे, कपड़ों से उसको छुपा लिया करते थे, व असर्रू, व और, वालिकुम सब ने, असर्रा इसरार किया, अड़ गए, जमे रहे, वस्तकबरू और उन सब ने तकब्बुर किया, इस्तिकबारन बहुत ज्यादा तकब्बुर, जब एक वर्ड आता है और सेम वही वर्ड दोबारा रिपीट किया जाता है, दैट मीन्स इंटेंसिटी बढ़ गई है, वो काम बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इतना सब कुछ करने के बाद, मेरी रात और दिन तबलीग के बाद, हर किस्म की कोशिश के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली, और उन सब ने अपने मुंहों को कपड़ों से छुपा लिया, और वो अपनी जिद पर अड़े रहे, जमे रहे, और उन्होंने बहुत ज्यादा तकब्बुर किया, बहुत ज्यादा अपनी हद दरमिया और इस्तकबार किया, सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारन, सुम्मा फिर, इन्नी बेशक मैंने, दअउतुहुम दावत दी, तू मैंने, हम उनको, जिहारन ओपनली, यानी वाज़ेह तौर पर, खुल्लम खुल्ला, बा आवाजे बुलंद, दो रकातें होती है ना, सिर्री और जहरी, सिर्री रकात कौन सी होती है, जिसमें मौलाना सूरह फातिहा जोर से आवाज नहीं पढ़ते, वो सिर्री है, छुपी हुई, और जहरन मतलब जो बुलंद आवाज में पढ़ते, जाहिर करके, तो फिर बेशक मैंने दावत दी, मैंने उनको, जिहारन बुलंद, बा आवाजे बुलंद, जोर की आवाज में, यानी खड़े होकर मिंबरों पर पुकारा इनको, फिर आगे आएगा कि मैंने छुपकर दावत दी, अकेले में दावत दी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी सरकशी बयान कर रहे हैं, इनकी हद दरमिया, इनकी मतलब किस कदर वो डूबे हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम को जितनी तवील उम्र मिली थी, उनकी उम्मत वालों को इतनी तवील नहीं मिली थी उम्र, हर मरने वाला अपनी औलाद को क्या वसीयत करके जाता था कि तुमने नूह की बात नहीं माननी है, सोचे कितने वो लोग सरकश होंगे कि खुद भी कुफ्र पर जमे रहे, और अपनी औलाद को भी यही वसीयतें करके गए कि तुमने नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मानना, वो अगर तुमको बुलाएंगे, दावत देंगे, तो तुमने क्या करना है, उसको रिफ्यूज कर देना, तुमने उससे मुंह फेर लेना है, तुमने ये सारी हरकतें कर। आज के दौर में कुरान से क्या होता है, हम लोगों के पास उंगलियां नहीं है, वी हैव हेडफोन्स, है ना, हेडफोन्स डाल लेते हैं ताकि कोई खैर की बात हमारे कान तक पहुंचे नहीं, चाहे वो खैर कहीं से भी आ रही हो, वालिदैन से आ रही हो, या कुरान के जरिए से आ रही हो, या किसी भी, क्योंकि कान में पड़ा है, क्या खैर जाने वाली, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमा रहे हैं, वो अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते, कितना ज्यादा उनके दिल को तकलीफ पहुंचती होगी, अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं और आप लोग यही रवैया इख्तियार करें, आप सारे लोग अपना कान में उंगली डाल लें, क्या हाल होगा हमारा, या तो हम ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे, या दोबारा आने का कसद ही नहीं करेंगे, इरादा ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिलता है, यहाँ तो लोग इस तरीके का रवैया देखते हैं, तो ये उन्होंने 950 साल झेला है कि लोगों के सामने खड़े होते, लोग मुंह छुपा छुपा के भाग जाते, फरार हो जाते, जैसे कि कोई पता नहीं, कोई पुलिस की गाड़ी आ गई हो कि इनको पकड़ कर ही ले जाएगी, तो ये अपने कानों में उंगलियां उनके सामने, सोचे कितनी गिरा गुजरती होगी उनके दिल पर ये बात कि मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, मैं उनको हालांकि हक की तरफ बुलाता हूँ, हालांकि मैं उनकी खैर खवाही ही चाहता हूँ, मैं उनको नसीहत करता हूँ, कोई अजर नहीं मांग रहा मैं उनसे, कोई माल नहीं मांगा मैंने उनसे,
کوئی چیز ان سے طلب نہیں کی، پھر بھی وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں میرے ساتھ، اور کیا کرتے ہیں اپنے چہروں کو کہ اگنور کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا نوح علیہ السلام سے واسطہ ہی نہ پڑ جائے. تو اللہ نے ان کی تبلیغ کا یہ پورا، ابھی آگے اور بھی آیتیں آ رہی ہے، پہلے اتنا ریپیٹ کر لیں. ثم پھر انی بے شک میں نے اعلنت اعلانیہ کہا میں نے، لہم ان کے لیے، مطلب دعوت کا کام اعلان کر کے کیا میں نے ان کے لیے، وہ اسررت، اور اسرار یعنی چھپ کر، تو میں نے کیا لہم ان کے لیے اسرارن بہت رازدانہ طور پر، بہت چھپ کر، مطلب میں نے 1 to 1 بھی دعوت دی ہے، میں نے مجلسوں میں بھی دعوت دی ہے، میں نے کھڑے ہو کر ممبروں پر بھی دعوت دی ہے، میں نے پبلک کے مجموع میں بھی کھڑے ہو کر کیا کیا ہے، لوگوں کو پکارا ہے. فقلت، پھر میں نے کیا کہا تھا، میں نے ان لوگوں سے کہا، پھر کل کہا، تم میں نے، استغفرو، استغفرو واولف، تم سب، غفرہ مغفرت، سینتا مانگو، تم سب مغفرت مانگو، تم سب بخشش طلب کرو، ربکم تمہارے رب سے، یعنی جو گناہ کر لیے ہیں اب اس پر کیا کرو، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرو. اب لگاتار 4 فائدے بیان کیے گئے، 5 ایکچولی، کہ مغفرت طلب کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں. پھر کہا میں نے، تم سب استغفار مغفرت طلب کرو تمہارے رب سے، بے شک وہ تو کانا ہے غفارن، سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ بخشنے والا، غفارن بہت زیادہ، شد آ گیا نا، انٹینسٹی بڑھ گئی، بہت بخشنے والا. یرسل السماء، یا وہ رسلہ بھیج دے گا، السماء آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارن یعنی تیز بارش، موسلادھار بارش کو کہا جاتا ہے مدرارن. بارش کے لیے اور کون سے ورڈ پڑھے ہم نے؟ بہت سارے ورڈ پڑھے. آسمان سے، وہ تو پانی ہے نا، بارش کے لیے. ارے ایسے ہی ہم لوگ اسکول میں کرتے تھے ٹیچرز کے سامنے، نہیں آتا تھا. ہاں وابل، اور ایک دم کامن جو نام ہے، مطر، وابل، اور اس کے علاوہ سیبن، سیب، جوں کا سیبن من السماء، جیسے کہ ایک بار، ہاں وہ بھی ہے قرآن سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں. ہاں ہاں سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں 3 الفاظ ہم نے پڑھ لیے. مدرار کہا جاتا ہے موسلادھار بارش کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں نہیں آپ آئے ہیں. میں یہ پیج مکمل کر لوں، چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یورسلا وہ رسلا بھیج دے گا، السماء آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارن موسلادھار بارش. اب دیکھیں یہ کس چیز کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں؟ استغفار کے. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ایک نبی، ایک رسول اپنی امت کو بیان کر رہے ہیں. مطلب کتنی حقانیت ہوگی اس چیز میں، اگر انسان یقین کرے تو یقیناً اس کے لیے سارا کچھ آسان ہو جائے. وہ بھیج دے گا آسمان سے تم پر موسلادھار بارش. وَيُمْدِدْكُمْ، اور یا وہ مدہ، مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا نا، بڑھانا، جیسے ہم کھینچتے ہیں پڑھتے ہیں مد وقت کھینچ. اور یا وہ مدہ بڑھا دے گا، تم کو، بِأَمْوَالٍ مال میں، وَبَنِينَ اور اولاد میں، بنین بیٹے یا اولاد، اولاد میں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور یا وہ جعلہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، جنات باغات، وَيَجْعَلْ اور وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، انہارا نہریں. یعنی یہ استغفار کے 5 فائدے بیان کیے گئے کہ تم مغفرت اللہ سے طلب کرو، وہ آسمان سے پانی برسائے گا، بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولادوں میں اضافہ فرما دے گا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے باغات، اور وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. یعنی کہ استغفار کے یہ تو صرف بہت مائنیوٹ، بہت تھوڑے سے فائدے یہاں پر بیان کیے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے احادیث میں بھی ملتے ہیں، اور بہت سارے قرآن میں بھی جگہ جگہ پر اس کے فائدے ملتے ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری اگر آپ لوگوں کو پتا ہو، حضرت امام احمد بن حنبل کی، سب کو پتا ہے استغفار کی، اور حضرت حسن بصری کی جو واقعہ ہے استغفار کا. ایک بار حضرت حسن بصری جو تھے نا، ایک مطلب وہ قاضی بھی تھے نا، لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، معاملات کی صلح کروایا کرتے تھے. ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اے امام، ہمارے جو کھیت ہے نا وہ پوری طرح سے سوکھ گئے ہیں، اور آپ مجھے کچھ سلیوشن بیان کیجیے.
انہوں نے کہا استغفار کریں. پھر ایک شخص آیا کہ اے امام میری اولاد نہیں ہوتی ہے, آپ میرے لیے کوئی سلیوشن بیان کریں. انہوں نے کہا استغفار کریں. پھر ایک شخص آیا, کہا مجھے بہت مال کی تنگی ہے, اکنامکلی بہت ویک ہو چکا ہوں, آپ میری کچھ مدد کریں. انہوں نے کہا میں کیا مدد کروں, تم جاؤ جا کے استغفار کرو. پھر اس طریقے سے ہر کوئی آتا رہا اور وہ جواب دیتے رہا استغفار کرے استغفار. جب سارے ختم ہو گئے تو ان کے برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا. مطلب آپ تو بڑے اچھے قاضی ہیں کہ کوئی آپ کو سلوشن ہی نہیں آتا, جو کوئی آتا ہے اس کو کیا کہتا ہے, کہہ دیتے ہیں آپ استغفار کریں. اس نے مال کا کہا, اس نے اولاد کا کہا, اس نے بارش کا کہا, آپ تو سبھی کے لیے استغفار کہہ رہے ہیں, کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کہا یہ کون سی بات ہے کہ آپ سب کا ایک ہی لاٹھی سے سارے اس کو جوت رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کہہ رہے ہیں. تم نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اور نبی کی زبان سے کہلوایا کہ استغفار کرو, وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا, مال اور اولاد میں بڑھوتری کر دے گا, تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو 1 پوائنٹ سولوشن, استغفار کثرت سے کریں, بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. امام احمد بن حنبل کا بھی ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص تھے, نان بائی, وہ جو نان بناتے ہیں نا ان کو نان بائی کہا جاتا ہے. تو وہ کیا کیا کرتے تھے, ان کا مطلب روٹین تھا کہ وہ نان بناتے رہتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ, مطلب آٹا بھی گون رہا استغفر اللہ, جو بھی کام کر رہے ہیں نا. تو مطلب ان کا جو لگاتار جو تکیہ سمجھ لیں کہ ان کا لگاتار زبان جو تر ہوتی تھی استغفار سے تر ہوتی تھی, اور مطلب یہی کام کیا کرتے تھے. اب ایسا ہوا کہ ان کے شہر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کہیں سے آ رہے تھے, اور مطلب دیکھیں پہلے کے لوگ جب سفر کیا کرتے تو ان کے کیا ہو جاتی ہے, حالت تھوڑی سی پراگندہ ہو جاتی ہے, دھول مٹی میں ہو جاتی ہے. ایسا تو نہیں نا پلین وغیرہ کا سفر کے بہت صاف ستھرے گئے صاف ستھرے آ گئے. تو وہ تھوڑی سی حالت ان کی میلی کچیلی ہو گئی. وہ جو ایک شخص تھے وہ کہیں دوسرے شہر سے آئے تھے ان کے شہر میں. اب وہ ایسا ہوا رات کا وقت ہو گیا, بہت زیادہ رات کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد میں سوچا کہ میں رات گزار لیتا ہوں, دن صبح کو میں چلا جاؤں گا. تو جیسے وہ مسجد میں انٹر ہوئے ہیں تو کیا وہاں کے لوگوں نے ان کو دھکے مار کے نکال دیا اور بری بری باتیں کہنے لگے, ارے تم کیسے, مطلب کہیں سے بھی آ کے کیا مسجد میں کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے, اور ان کو نکال دیا. وہیں سے وہ جو نان بھائی تھے وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیا. تو وہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, کیوں؟ تو انہوں نے سارے انکوائری کی, کہا مجھے بس رات کے لیے ایک رکنا ہے, میں کل چلا جاؤں گا. تو کہا آپ ایسا کریں, میرے یہاں پر مطلب میرے تندور پر یہاں پر بیٹھ جائیں, آپ رات کو یہاں سو جائیں, اور میں جو ہوں پھر مجھے تو ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں یہاں رات گزار لیتا ہوں. پھر تو ہاں ہماری سب بات میرے کان میں پہنچتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا ہم کہہ رہے تھے, ہاں جی, تو وہ جو شخص تھے نا ان کو لے کے آ گئے اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا, کہا آپ یہاں پر سو جائیں, یہاں پر آپ کے لیے انتظام ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا, وہ جو شخص تھے, وہ جو آئے تھے نئے شخص, وہ دیکھ رہے ہیں وہ نان بھائی ہر بات پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لگاتار پڑھے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے کیا, جو ہر وقت آپ استغفار کر رہے ہیں کنٹینیوسلی؟ تو کہا کہ ہاں مجھے بہت فائدہ ہوا, مطلب میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہو گئی, ہر دعا میری کیا ہو گئی ہے, قبول ہوئی ہے اس استغفار کے ذریعے سے. تو کہا کہ نا بس ایک دعا ابھی بھی باقی ہے. تو کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا میں امام احمد ابن حنبل جو ابھی وقت کے امام ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بس. کہا کہ میں ہی امام ابن حنبل ہوں, اور اللہ رب العزت نے تمہاری دعا جو ہے استغفار کے ذریعے سے یہ بھی قبول. اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے, ہماری زندگیوں میں استغفار کی کثرت ہونا چاہیے. امام کیا نام ہے ان کا, امام تیمیہ, ابن قیم رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آ کر پوچھا کہ میں کیا کروں, میں کثرت سے تسبیح کروں یا استغفار کروں؟ تو کہا کہ میلے کپڑوں کو صابن کی ضرورت ہوتی ہے, عطر کی نہیں. تو تسبیح تو عطر ہے, تم پہلے صابن لگاؤ اپنے کپڑوں پر, یعنی کثرت سے پہلے استغفار کیا کرو. ٹھیک ہے,
تو یعنی استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، اسلاف بھی اور ہمارے صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دن میں اراؤنڈ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور حالانکہ وہ تو بخشے بتائے پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ سارے فوائد ہیں استغفار کے۔ ماں لکم لا ترجونا للہ، ماں کیا ہے، لکم تمہارے لیے، کیا ہو گیا ہے تم کو، لا ترجونا نہیں تم سب رجوع، یعنی کہ رجا، یہ رجوع عین والا نہیں ہے، حمزہ والا ہے، مطلب امید، نہیں تم سب امید رکھتے اللہ کے لیے، وقارن اس کی عظمت اور اس کے جلال سے، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ نہیں تم سب امید رکھتے ہو اللہ کے وقار، اس کے جلال، اس کی حمیت، اس کے جا، اس کے وقار، مطلب اللہ رب العزت کی جو عظمت اور شان ہے، تمہیں سے ڈر نہیں لگتا، یا تم اس کے امیدوار نہیں ہو کہ تم اللہ رب العزت کا وقار اور جلال اور اس کی ہیبت کہیں جا کر دیکھو، تمہیں اس چیز کی امید نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ نہیں تم سب امید رکھتے اللہ کے لیے، اللہ سے، وقارن اس کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے وقار کی، وقد خلقکم اطوارن اور یقیناً پیدا کیا ہے تم کو، اطوارن یعنی مرحلوں میں، طور الگ الگ طریقے میں، یعنی کبھی تمہیں نطفہ بنایا، پھر مدغہ بنایا، علقہ بنایا، مطلب تم کیا تھے، چھوٹے سے ایک نطفہ تھے، ایک سپرم ڈراپ تھے، پھر تم کو کیا بنایا، ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اسے ہمیں ہڈی، گوشت پوست چڑھایا، پھر تمہیں جیتا جاگتا انسان بنایا، تو اتنے طریقے تمہارے لیے کیا کیے، بنا دیے۔ الم ترو کیف خلق اللہ، کیا نہیں تم سب دیکھتے کیفا کیسے، خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، طباقاً ایک کے اوپر ایک، تہبت ہے بنایا، فیہن ان میں، یعنی ان معنوں میں، نورن نور، روشن، وجالا اور بنایا، الشمسا سورج کو، سراجن چراغ، یہ جو تھے سائنٹسٹ اب جا کر جو ریسرچ ہوئی ہے کہ سورج جو ہے اپنی خود کی روشنی ہے اس کی، اور جو چاند ہے اس کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، سورج کے ذریعے سے وہ لائٹ حاصل کرتا ہے اور پھر وہ روشن ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔ سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ، اور چراغ جو ہوتا ہے وہ خود جلتا ہے، اور نور کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی چیز سے روشنی حاصل کر کے پھر جلے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ دیکھیں، وہ جو شمع ہوتی ہے اس کو آپ لٹ کرتے ہیں نا وتھ یور ماچس کے ذریعے سے آپ جلاتے ہیں، پھر وہ جا کے جلتی ہے، لیکن چراغ جو ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کیسے کہیں گے، جو فانوس وغیرہ ہوتا ہے، جو چراغ، اللہ نے اس کو چراغ کہا، سراج کہا، سراج کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اپنی خود کی ذاتی روشنی ہو، اور نور کا مطلب ہوتا ہے جو کسی اور سے روشنی لیتا ہو، تو سراجم منیرا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، منیر جو کہ روشن ہوتا ہو، تو اللہ نے فرمایا اور بنایا چاند کو ان میں، ان آسمانوں میں روشن چمکتا ہوا، اور بنا دیا سورج کو سراج چراغ، واللہ اور اللہ، انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ انبتکم اگایا، انبت نباتات سے بنا، انباتا نباتات یعنی اگانا، اور اللہ نے اگایا ہے تم کو زمین سے، نباتن نباتات کی طرح، ہمیں زمین سے اگایا ہے، مطلب ہمیں تو مٹی سے بنایا نا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں زمین سے ہی اگایا میں، ہاؤ کم، زمین میں جائیں گے، زمین سے ہی ہم پیدا، دیکھیں انسان، ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا، لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اگایا ہے تم کو زمین سے، یعنی انسان جو خوراک کھاتا ہے اسی کے ذریعے سے اس کے دوسرے پروسیسز ہوتے ہیں، اور وہ جو خوراک ہے اس کو کہاں سے ملتی ہے، زمین سے ملتی ہے، دیٹ مینس وہ جو انڈائریکٹ ہے اللہ نے اس کو ڈائریکٹ کر کے کہا ہے کہ، اور اللہ اگایا ہے تم کو اس نے زمین سے نباتن نباتات کی طرح، اور یہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے معاملہ، اور آخرت میں بھی یہی ہوگا، انسان اپنی قبروں سے ایسے ہی نکل رہے ہوں گے جیسے کہ کوئی کھیتیاں نکلتی ہیں نا،
ہاں ویسے ہی سارے لوگ قبریں پھاڑ پھاڑ کے نکل رہے ہوں گے. ثم یعیدکم فیہا، ثم پھر یا وہ اعادہ کرے گا مطلب ریپیٹ کرے گا، دوبارہ بنائے گا، اعادہ کرے گا تم تمہارا یعنی دوبارہ پیدا کرے گا تم کو، فیہا اس میں یعنی اس زمین سے، ویخرجکم اور یا وہ خرجہ نکالے گا تم کو، اخراجن اچھی طرح نکالنا مطلب سب کو نکال لے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور اللہ اگایا ہے اس نے تم کو زمین سے نباتات کی طرح، پھر وہ اعادہ کرے گا یعنی دوبارہ پیدا کرے گا تم کو اس میں، یعنی اس سے دوبارہ نکالے گا، دوبارہ تمہاری تخلیق نہیں، تمہیں دوبارہ سے زندگی بخشی جائے گی، اور وہ نکالے گا تم کو نکالنا خوب اچھی طرح نکالنا. کس طرح سے؟ ایسا نہیں کرے گا اللہ ایک ہڈی ادھر پڑی رہ گئی یا بوٹی ادھر پڑی رہ گئی یا اس کے ناک کا ٹکڑا ادھر رہ گیا، سب کو اسمبل کرے گا اور دوبارہ سے پوری طرح سے مکمل انسان نکالے گا. آج تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں نا، بکھر جاتی ہیں، آنکھ الگ ہے، ناک الگ ہے، کسی کی قبر میں کسی کی ہڈی، کسی کی قبر میں کسی کی ہڈی. اللہ رب العزت سب کو کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے اور اچھی طرح سے اس انسان کو پورا مکمل بنا کر نکالیں گے. کیا کریں؟ سٹاپ کر دیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں ریپیٹ کر لیجئے دین، جلدی سے ریپیٹ کر لیجئے. جزاکم اللہ خیرا کثیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم الارض بساطا، واللہ اور اللہ جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، بساطا بسطا مطلب پھیلا ہوا یعنی بچھونا، تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا مطلب رہنے کی جگہ، مطلب اس کے لیے تمہارے لیے رہنے کے لیے سیف پلیس بنا دیا. تسلکو منہا، لی تاکہ تا تم واولف سب، سالکا چلو پھرو، منہا اس میں، اس سے، سبلن فجاجن کشادہ راستوں میں، اس سے یعنی اس کے اندر جو کشادہ راستے ہیں اس میں تم سب چلو پھرو. سلک چلنا پھرنا، ٹھیک ہے. اس کے چلنے کے لیے اور کون سا ورڈ آیا ہے؟ ہاں مشی، میم شین یا مشا. ہاں مشا کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا. اور زمین سے ریلیٹڈ ضرب آئے گا تو ضربہ کا بھی ترجمہ چلنا پھرنا ہو جاتا ہے جب ہم زمین کے کمپیریزن میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تاکہ تم سب چل پھر سکو اس سے، یعنی اس میں اس کی کس میں، سبلن فجاجن یعنی کشادہ راہوں میں. سبل سبیل کا پلورل ہے، سبیل یعنی راستہ، سبل راستوں، اس کے کشادہ راستوں میں تاکہ تم سب کیا کر سکو، آرام سے چل پھر سکو. یعنی یہ اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں؟ اپنی نعمتیں. والا نوح الربی انہم عصونی. اب دیکھیں وہ اپنی تبلیغ کر کر کے پوری طرح سے کیا ہو گئے، فیڈ اپ ہو چکے. مطلب ایک انسان کا صبر کہاں تک اس کا ساتھ دے، یعنی صبر کا پارا اب لبریز ہو چکا. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اب جا کر وہ جب ہار گئے، تھک گئے کہ اب کوئی ایمان لا کر ہی نہیں دیتا. وہ جو گنے چنے 70-80 لوگ تھے اس کے علاوہ بڑھ ہی نہیں رہے، اس کے علاوہ لوگ آ ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ربی رب یا میرے، اے میرے رب، انہم بے شک ان سب نے، عصونی واؤ ان سب نے، عصو معصیت کی، نی میری، میں ان سب نے نافرمانی کی میری. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور واولف ان سب نے اتباع کی، پیروی کی، من اس کی جو، لم نہیں، یزد یا وہ زد بڑھا دے گا اس کو، مالہ اس کا مال، وولدہ اور اس کی اولاد، الا خسارن خسارے میں، سوائے خسارے میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا، نوح علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اب اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رب ان سب نے اتنی میری نافرمانی کی ہے کہ وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں. ہر قسم سے میں نے ان کو دعوت دی، کھلے چھپے، علانیہ، ظاہر، جاہری، سری، لیکن وہ مانتے نہیں، نافرمانی کی. اور وہ ایسی چیزوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی مال اور اولاد ان کو کیا کر دے گی، تباہ اور برباد کر دے گی. اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ
حاصل نہیں ہوگا، اور وہ سب ایسی چیزوں کی پیروی میں لگے ہیں اس کی جو نہیں وہ بڑھائے گا اس کو، اس کا مال اور اس کی اولاد سوائے خسارے، سوائے نقصان میں۔ وَمَكَرُوا، اور ان سب نے چال چلی، مکرن کبارا، بہت کبیر، بہت بڑی چال، یعنی کبار اس کبیر کا بھی سپرلیٹو، بہت بڑی بڑی چالیں، یعنی میرے خلاف بہت بڑی بڑی چالیں چلی۔ وقالو، اور واولف، ان سب نے قولا کہا، لا تذرن آلہتکم، لا نہیں، نون مشدد، ہاں تو لا کے ساتھ آ گیا تو ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایمفسس آ گیا، ہرگز نہیں، تذرو، تا تم وزرا چھوڑنا، ان سب نے کہا ہرگز نہیں تم سب چھوڑنا، آلہتکم، تمہارے معبودوں کو، الہ کا پلورل ہے آلہہ، تمہارے معبودوں کو، وہ جو لکڑی پتھر کے معبود ہے ان کو، ولا تذرن، اور ہرگز نہیں تم سب چھوڑنا، ودن، ود اب یہ ان کے معبودوں کے نام ہے، ود کو، اور نہ ہی سوا کو، اور نہ ہی یگوس کو، اور نہ ہی یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو، یہ 5 ان کے بتوں کے نام ہیں۔ اصل میں یہ بت بھی نہیں تھے، یہ جو تھے نا یہ بہت نیک اور ولی صفت لوگ تھے۔ ان لوگوں نے، ہم نے آپ کو شاید پہلے بتایا ہوگا کہ ان کی ایک جنریشن جنہوں نے کیا کیا تھا کہ شیطان نے ان کو آ کے وسوسہ ڈالا کہ ارے یہ جو تم نے نیک لوگوں کے نام لکھ رکھے ہیں نا، یہ نام تو بھول جاؤ گے تم، ایسے خالی لکھنے سے کیا فائدہ، تم ایسا کرو، ان کی کیا کرو، امیج بنوا لو، پیپر پہ ان کی امیج بنوا لو اور کیا کر لو، اپنے پاس رکھ لو۔ اب وہ جو تھے بہت گریجول وے میں، شیطان بالکل فوراً اپروچ نہیں کرتا کہ بھائی جا جا کے شرک کرو، تو شرک کر لے گا وہ کہ ہاں بھائی تو آیا بڑا اچھا مجھے شرک کروانے والا۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو اپروچ کیا تھا اس نے بڑے پیار سے، بڑے پسلا کے، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں بہت ناصح ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم زندہ نہ رہو ہمیشہ کے لیے، تمہارا ایک وقت اجل ہو، اسی لیے اللہ نے اس پیڑ سے روکا ہے، تم کیا ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، اس طریقے سے اس نے پھسلایا تھا۔ اسی طرح سے وہاں کے لوگوں کو اس نے کیا کیا، پھسلایا، کیا کیا، کہا کہ اب نوح علیہ السلام کو تو بہت لمبی طویل زندگی ملی، اتنے میں کئی جنریشن گزر چکی تھی، تو اس نے کہا کہ تم یہ لکھ کر مت رکھو، اس کی امیج بنواؤ، اور ان کے چہروں کی فوٹو جو ہے وہ اپنے پاس رکھو۔ ان کی نیکسٹ جنریشن نے آئی اور سوچا کہ یہ فوٹو تو، پانی آیا، سیلاب آیا، ایسے تو طوفان آتے رہتے ہیں، فوٹو تو کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اس جنریشن کو پتا تھا یہ فوٹو ہم نے کیوں بنائی ہے، تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کر یاد آئے ہمیں کچھ نیکیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جنریشن کو کیا کہا، فریم کروا لو یہ فوٹو، ایسے رکھ کے کیا فریم کرواؤ، دیواروں پر لگاؤ، تاکہ ہر وقت تمہاری نظریں پڑتی رہیں۔ اب اس جنریشن کو بھی تھوڑا کچھ پتا تھا کہ ان کی عبادتیں نہیں کرنی، بلکہ کیا کہیں گے، یہ ہمارے وہ ہیں، نیک لوگ ہیں جن کو دیکھ کر عبادتوں کی یاد آ جائے۔ اگلی جنریشن میں اس نے اسی طریقے سے کرتے کرتے یہ بھی فریم کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تم کیا کر لو، ان کے مجسمے بنوا لو، ان کے آئیڈل بنوا لو، تو وہ آئیڈل بنوا لیے گئے۔ پھر یہ کرتے 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 کیا ہو گیا، وہ کیا بن گیا، بت پرستی شروع۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا ہوتا ہے، ہم کیسے ہٹ، اب وہ باپ دادا تو مر گئے، وہ تو بتانے والے نہیں رہے کہ وہ ایک واقعہ تھا نا، کیسے بات چھوٹی سے بڑی ہو جاتی ہے، کہ وہ ایک گاؤں میں ایک گاؤں میں ایک شخص دعوت کے لیے آیا، بہت انجانا سا شخص تھا۔ اب گاؤں والوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا اس گاؤں میں کہ جب وہ کھانا دیتے تھے ساتھ میں بہت بڑا سا بامبو رکھتے تھے اس کے سامنے، ٹھیک ہے، ہاں، اب وہ بامبو رکھ دیے نا اس کے سامنے، تو ڈر جائے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو پٹائی وٹائی نہیں کر دے، میں تو نہیں کھاتا اس کو، تو کہا ارے ہم نہیں، ہمارا رواج ہے، آپ سمجھے تو صحیح، ہم رکھتے ہیں ایسے، بولے میں کھاؤں گا ہی نہیں، میں کھاؤں گا ہی نہیں، مجھے ریزن بتاؤ کیوں رکھا ہے تم نے، تو کہا ہمیں تو نہیں پتا، تو کہا کہ شاید ہمارے دادا کو پتا ہوگا، دادا سے پوچھتے ہیں، تو دادا کے پاس گئے، دادا کو جب دکھایا، دادا بڑے بوڑھے سوڑے وہ پڑے تھے اس پہ کھٹیا پہ، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بامبو کیوں رکھا ہے، کہا ارے اتنا بڑا بامبو رکھا تم نے، چھوٹا بامبو رکھو ایک ہاتھ کے برابر، یہ غلط کیا ہے تم نے۔ دادا سے پوچھا ریزن کیا ہے، بولے نہیں ہمارے دور میں اتنا رکھتے تھے، تم نے بڑا رکھ دیا، بس ہمارے دور میں اتنا رکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا اس کو چھوٹا کر دیا، کہا لیکن ریزن تو بتاؤ، بولے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا،
تو انہوں نے چھوٹا کر بامبو کا البتہ سائز چھوٹا کروا دیا، یعنی مار تھوڑی کم ہو گئی، تو تھوڑا اس کا ڈر دہشت کم ہو۔ اس نے کہا نہیں ابھی بھی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ ریزن بتاؤ کہ تم کیوں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اور ان سے بوڑھے تھے وہ اس کے گھر کو تلاش کیے تو ان سے تھوڑے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے یہ بامبو اتنا موٹا بامبو بھی ایک ہاتھ برابر اتنا بڑا نہیں رکھتے تھے، ہم تو اتنا سا رکھا کرتے تھے، اتنا سا تھوڑا سا آدھے ہاتھ کے برابر، تم نے بہت بڑا رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی رکھ تو دیا لیکن ریزن تو بتاؤ اس کا کیوں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو کہا ہمارے گاؤں میں ایک وہ بہت بوڑھے شخص ہیں لیکن وہ یہاں نہیں رہتے، بہت دور رہتے ہیں، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ تو کہا کہ چلو میں پتا تو کر کے رہوں کہ کیونکہ تم سارے کے سارے سائز چھوٹا کرواتے جا رہے ہو، ریزن کوئی بتا نہیں رہا ہے، مجھے تو وجہ چاہیے کہ کیوں رکھتے ہو تم۔ تو وہ جو تھے وہ ایسے کرتے کرتے وہ سائز چھوٹا ہوتے 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 وہ جو سب سے بوڑھے شخص تھے جو بہت دور بسا کرتے تھے ان کے پاس جا کے کہا، ان سے پوچھا کہ تو یہ جو ہم یہ بامبو لے کر آئے گئے ہیں یہ کیوں رکھتے کھانے کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہا بامبو رکھو گے، وہ دانت کریدنے کے لیے ہم تیلی رکھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسے ایک چھوٹی سی چیز کیا ہوتی ہے بڑی بن جاتی ہے۔ تو یعنی وہ دانت کریدنے کی تیلی جو تھی وہ آگے کی جنریشن کو نہیں پتا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے وہ ٹوتھ پک، ہاں تو ریزن نہیں پتا تھا نا رکھنے کا، تو وہ ٹوتھ پک وہ تیلی رکھتے تھے۔ یعنی کہ ہم نے فالو کرتے گئے، تو پہلے والے جب اتنا رکھتے تھے ہمارے پاس اور بھی بڑے تھے، ہم لوگ اور بڑے رکھتے تھے، وہ ایک سمجھتے بڑی شان کی بات ہے، ہم تو اور بھی بڑے رکھتے تھے، ہمارے پاس اور مالدار لوگ ہیں۔ تو یعنی سوچیں وہ چھوٹی سی چیز، یہ ایک واقعہ ہے کہ سمجھنے کے لیے حکمت ہے، حکایت ہے، تو یہ ایسی کوئی اصل نہیں کہانی بنائی گئی، لیکن کیا گئے کہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا فتنہ جب اٹھتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ہم نے سورہ تحریم میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں اے نبی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اگر کچھ کریں گے تو آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ کے جو اتباع کرنے اس چیز کو اور زیادہ اپنے اوپر سخت کر لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹ کا، میں بھی پرسنل ریزن ہوگا، ان کو الرجی ہوگی یا ان کو نہیں پسند ہوگا، تو ان کی امت والوں نے کیا کر دیا اپنی کتابوں میں لکھ دیا حرام ہے۔ اللہ نے پوچھا کب لکھا تھا میں نے حرام؟ تم تھے؟ تم نے کیسے اپنے پاس سے حرام کر لیا؟ کہا یعقوب علیہ السلام نے کھاتے۔ تو یعقوب علیہ السلام تو دین حلال اور حرام بتانے نہیں آئے، یعقوب علیہ السلام تو وہ کنوے کرتے ہیں جو میں نے تم کو بتایا، ان کا پرسنل ریزن ہے وہ نہیں کھائیں یا نہ کھائیں۔ یعنی ایک نبی جب کوئی کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پوری امت پر الگ طریقے سے افیکٹ کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی غلط کام شروع کیا جاتا ہے بڑھتے 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 کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں فحش کتنا عام ہو چکا ہے، اسکرین پر ایک دور میں جب فحش چیزیں دکھائی جاتی تھی، گندی چیزیں دکھائی جاتی تھی، ان کے الگ ہی چینل ہوتے تھے کہ وہ اڈلٹ چینل ہے۔ موویز آتی تھی اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا یو اور اے، انڈر ایج ہے یا اڈلٹ ہے۔ آج کچھ بھی نہیں ہے، آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کیوں؟ وہ بڑھتے 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 اتنا ہو گیا کہ اب کوئی ایڈ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر برہنہ عورت دکھائی نہیں جا رہی۔ وہ صوفے کا ایڈ ہے، گھڑی کا ایڈ ہے، کس چیز کا ایڈ ہے، اور تم کیا دکھا رہے ہو؟ مطلب ہم یہاں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک چھوٹا گناہ شروع ہوتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے کس حد تک طول پکڑ لیتا ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو تھے اپنے ان کو بت سمجھنے لگے اور انہوں نے کیا کہا، ہرگز نہیں چھوڑنا ان کی عبادت کو، تم کیسے ایک اللہ کو لے کر آ سکتے ہو اپنے 5 بتوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہرگز چھوڑنا تمہارے معبودوں کو، نہیں تم سب چھوڑنا ود کو اور نہ ہی سوا کو، نہ ہی یغوث کو اور نہ ہی یعوق کو اور نہ ہی نصر کو، وقد اور یقیناً اضلوا کثیرن ان سب نے بھٹکا دیا کثیرن بہت سے لوگوں کو، ولا تزد الظالمین اور نہیں تزد تا وہ زیادہ زیادہ ہوتے ظالمین ظالمین الا ضلالا سوائے گمراہی میں، اور نہیں بڑھتی ہے نہیں زیادہ کرتا، اور نہ سوری تا آ گیا نا، اور لا نہیں تاتو زد زیادہ کرتا ظالم کو الا سوائے ضلالن گمراہی میں۔ یعنی گمراہی میں کون لوگ پڑے رہتے ہیں؟ ظالم لوگ، اور اللہ رب العزت ایسے ہی ظالموں کے جو گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اللہ ان کے لیے صرف گمراہی کو ہی بڑھاتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے پھر راستے نہیں کھلتے۔ تو انہوں نے کہا اور یقیناً ان سب نے گمراہ کر دیا بہت سو کو، اور نہیں تو بڑھاتا ظالموں کو سوائے گمراہی میں۔
مطلب اور کوئی چیز نہیں بڑھے گی ان کی، کیا بڑھے گا؟ گمراہی بڑھے گی. مما خطیاتکم، مما اس وجہ سے جو، خطیاتہم ان کی خطائیں تھی، اغرقو ان سب کو کیا کر دیا؟ واولی کو سب، غارہ کا غرق، پیش اور زیر آ رہا ہے پیسے، وہ سب غرق کر دیے گئے. اس وجہ سے کہ جو ان کی خطائیں تھی وہ سب غرق کر دیے گئے. ادخلوا نارن، پھر واولی کو سب، دخلا داخل، پیش اور زیر پیسے، داخل کر دیے گئے، نارن آگ میں. دنیا میں غرق ہونے کا عذاب آیا، آخرت میں ان کو آگ میں جھونکا جائے گا. فلم یجدو، پھر لم نہیں، یجدو یا وہ وجدہ پایا، واولف ان سب نے، پھر نہیں وہ سب نے پایا یعنی ان سب نے پایا، لہم ان کے لیے، اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، انصارا کوئی مددگار، یعنی اس معاملے میں کوئی ان کی مدد نہ کر سکا. اب یہ واقعہ ہم نے اور تھوڑا سا پیچھے پیس اینڈ پارسل میں پڑھا تھا کہ جب وہ ڈوب رہے تھے وہ پوری منظر کشی اللہ نے کی تھی کہ کیسے زمین سے پانی نکلا، کیسے آسمان سے پانی برسا، تندور ٹوٹا، پھر جو تھی بڑی بڑی لہریں آنا شروع ہو گئیں. نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی اس میں چھوڑ دی، نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر چڑھ گئے، سارے ایمان والوں کو چڑھا دیا. پھر اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے چڑھ جا کشتی میں. بیٹے نے کیا کہا؟ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کیا کر لے گا؟ مجھے بچا لے گا، میں نہیں ڈوبنے والا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ آج کے دن اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا کہ آج اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ ایک بڑا سا ایک ریل آیا اس کا کس کا؟ موج کا، اور اس کو ڈبا کر لے گیا، ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا جو ظالمین ہے، اب وہ چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان سے ہی کیوں نہ وابستہ ہو، ان کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. دو آیتیں رہ گئی، ہم ڈائریکٹ کر لیں یا آپ لوگوں کو؟ وقال نوح ربی، لگا دو اللہ کے بندو. نہیں کیا ہے نا، وہ دیکھ کے جلدی اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے نا. وقال نوح 575، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بس 3 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. اب دیکھیں نوح علیہ السلام جب ان کی جو مطلب ساری وہ جو تھی نا مطلب حد سے بڑھ گیا ان کے اوپر معاملہ، تو انہوں نے پھر بددعا کر. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی. کیا بددعا کی؟ قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، لا تذر نہیں، لا نہیں تاتو وزر چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارن کوئی بسنے والا، کوئی گھر، کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. انکا بے شک تو، انتظرہم اگر تو چھوڑ دے گا ان کو، یدلو وہ سب گمراہ کر دیں گے، عبادکا تیرے بندوں کو، ولا یلدو اور نہیں وہ سب جنم دیں گے، ولادت کریں گے، جنم دیں گے، واولکو سب، اللہ سوائے، فاجرن کفارا فاجروں اور کافروں کو. یعنی نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ چن چن کے ایک ایک کافر کے گھروں کو برباد کر دے، اور کیا کر، ایک بھی زمین پر کافر نہ چھوڑ، کیونکہ جب اگر وہ ان میں سے ایک بھی بچ گیا تو کیا کریں گے؟ وہ دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور کیا کریں گے؟ ایسی اولاد کو جنم دیں گے جو فاجر اور کفار ہوگی، جو تیری نافرمان ہوگی، تو یا رب سب کو برباد کر دے، نیست و نابود کر دے. یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ نے پوری روئے زمین سے چھانٹ چھانٹ کر ایمان والوں کو الگ کر کے کشتی پر سوار کر دیا، اور جتنے تھے کافر وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. رب اغفر لی، دعا کی، ربی اے میرے رب، اغفر لی بخش دے، لی مجھے، ولی والدیہ اور لیے والدیہ میرے والد والدین کو، میرے ماں باپ کو، والدی دئی آتا ہے نا تو مطلب دو، یعنی ماں باپ. اے میرے رب بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی، ولیمن دخل بیتیا اور اس کے لیے بھی جو، اس کو بھی جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنن ایمان کے ساتھ، وللمؤمنین
اور مومن مردوں کے لیے بھی و مومنات اور مومن عورتوں کے لیے بھی، یعنی مومن عورتوں اور مردوں سب کے لیے کیا کر دے تو بخشش کا سامان کر دے، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ہر وہ شخص جو ایمان کے ساتھ ایمان والے مرد اور عورتوں میں سے داخل ہوتا ہے میرے گھر میں، ان سب کو بخش دے۔ کون سا گھر؟ کون سے گھر میں؟ کشتی میں۔ کشتی میں نا نوح علیہ السلام دعا کرے، ان کا کون سا گھر تھا؟ ابھی فی الحال تو ان کی کشتی ان کا گھر بنا ہوا تھا۔ ولا تزد الظالمین، اور نہیں تا تو زد بڑھا زیادہ کر الظالمین ظالموں کو، الا تبارا سوائے ہلاکت میں، سوائے بربادی میں۔ یعنی اے میرے رب جو میرے ساتھ ایمان لے آئے، میرے گھر میں داخل ہو گئے، میری کشتی میں ایمان والے مرد اور عورتیں داخل ہو گئی، تو مجھے، میرے والدین کو، ان سب کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے کیا کر دے؟ خسارہ اور تباہی ان کے لیے عام کر دے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ نوح مکمل ہوئی۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آپ اسٹارٹ کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، کیا سیکھا ہم نے سورہ میں؟ Done your pages۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں کیا کیا سیکھا؟ اور استغفار کی کثرت، اور ایک اللہ کی عبادت، توحید، وحدانیت، اور اللہ اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت کی جائے گی، ہر ایرے گہرے کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا اور ان کے رسولوں نے جو بتا دیا، اطاعت انہی کی ہوگی۔ اور تو نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہمیں 4 چیزیں ملی، جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا، اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی اطاعت، اللہ سے تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو، اس کے علاوہ رسولوں کی اطاعت، ایز ویل ایز استغفار کی کثرت۔ دین اس کے بعد دعوت کے آداب۔ اچھا چلیں پہلے وہ پڑھ لیں، بتا دیں دعوت کے آداب پوچھ رہے تھے۔ نہیں، یو کین سے اینی تھنگ جو آپ کو سمجھ آئے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا کیا لیسنز ملتے ہیں دعوت کے آداب؟ دا موسٹ امپورٹنٹ پیشنٹ۔ کوئی بھی دائی، کوئی بھی تبلیغ کرنے والا، اگر اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوگا وہ کبھی بھی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کس معاملے میں صبر کرنا؟ نیکیوں پر صبر، گناہ پر صبر۔ جب وہ دعوت دے گا نا تو وہ نصیحت کرے گا، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا۔ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، لوگوں کو نصیحت ایسی لگے گی جیسے کہ وہ کوئی زہر کے گھونٹ پلائے جا رہے، وہ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، تانے دیں گے، وہ کہیں گے آئے بڑے پاک باز۔ ایسے کہا گیا لوط علیہ السلام کو، کہا آئے بڑے پاک باز، آئے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے۔ شعیب علیہ السلام کو کہا، ہم نے سارے امتوں کے نبیوں کے بارے میں پڑھا نا، کسی کو کہہ رہے ہیں بہت تم تجارت میں بہت اچھے ہو، بہت ہمیں دیانت داری سکھا رہے، تم بڑے آئے دیانت دار، تم آئے بڑے امانتوں کو خیال کرنے والے۔ شعیب علیہ السلام کو کہا۔ کسی نے کہا کہ تم بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو بہت طاہر اور پاک باز سمجھ رہے ہو۔ کسی نے کہا کہ مطلب ہر قوم میں جو انبیاء آئے انہوں نے جب کیا کیا؟ تبلیغ کی، تو نبیوں کو بھی ایسی باتیں سننے پڑی جو ان کے اندر نہیں تھی۔ ہمارے اندر تو بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں جو لوگ سنا جاتے ہیں، تو وہ تو کہیں نہ کہیں جینوین بھی ہوتی ہیں، خود تو عمل کرتے نہیں اور ہم سے کہنے آتے، وہ تو عمل کرتے تھے نا۔ انبیاء علیہ السلام عمل کرتے تھے، اپنی کسی بھی بات کے اپوزٹ نہیں ہوتے تھے، ان کا جو قول ہوتا تھا وہی ان کا فعل ہوتا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف بلاتے تھے اس سے پہلے وہ عمل کر چکے تھے، ہوتے تھے۔ اللہ نے جب بھی کہا کسی نبی کے بارے میں، کیا کہا؟ اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بن کر آیا ہوں، میں نے سب سے پہلے اس بات پر عمل کیا ہے، میں نے سب سے پہلے کام نصیحت کرنے سے پہلے میں نے خود کو اس کے اندر ڈالا ہے، رائٹ؟ یہی ہوتا تھا نا۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا تھا؟
پھر بھی بات سنی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے صبر کا مادہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. جس قدر جس کے اندر برداشت ہوگی وہ اتنی زیادہ کیا کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں تک اثر انداز ہو سکتا ہے. کیونکہ کیا ہوگا نا، جب لوگ بولیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے اوپر ایک شیطان بھی کھڑا ہے، ہمارا ساتھ میں نفس بھی ہے. اب یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، تباہیاں برپا ہوتی ہیں. شیطان کیا کہتا ہے، جب اس کام کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، جب اتنا تم محنت کر رہے ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہو، لوگ سننے کو تیار نہیں ہے، why are you wasting your time؟ تم اپنا وقت ضائع کرو مت کرو. دیکھو تم کو کتنا سننا پڑ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ملا نہیں آئی بڑی، اور آ کے ہم لوگ کو سکھاتے ہیں، خود کو تو کچھ آتا جاتا نہیں. وی آر ناٹ پرفیکٹ. اگر کوئی دین کا تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پرفیکٹ ہو چکا ہے. نہیں، اللہ نے اس کو اس کام کے لیے چن لیا تو وہ کام کر رہا ہے. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین کا کام کرنا شروع کرتا ہے، اللہ پھر اس کے اندر وہ ہلکے ہلکے گریجولی وہ خیر اڈاپٹ بھی کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک حیا بھی ہے نا، ایک شرم بھی ہے، کہ وہ جب دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ چلو نماز کے لیے چلو 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 نماز کا خود بیٹھا رہے، تو ایسا تو نہیں ہے. نفس اس بات پر تو حیا دلاتا ہے. ضمیر بھی تو ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی تم 10 لوگ کو تو کہتے ہو، خود نہیں پڑھتے، جاؤ پہلے پڑھ لو، کم از کم بولنے سے پہلے کچھ تو حیا کر لو. تو وہ جو تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے، وہ کسی اور کو سدھارے نہ سدھارے، کرنے والے کو ضرور سدھار دیتا ہے. یہ سوچ کر ہمیشہ کیا کریں، خیر میں پہل کر دیں. ایک آیت بھی آپ تک پہنچ گئی ہے، جسٹ کنوے اٹ، پہنچا دے دوسروں تک. اگر وہ کسی اور کو نہیں بھی فائدہ دے گا، وہ آپ کو یقیناً فائدہ دے گا. اور نہیں بھی فائدہ دے رہا ہے تو کیا ہوگا، اللہ نے آپ کا تو جو ذمہ داری تھی وہ لکھ لی، کہ میں نے اس بندے پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی، اس نے اس سے حق تلفی نہیں کی، اس ذمہ داری کو کیا کیا، بخوبی انجام دیا. وہ بات الگ ہے کہ نہ سننے والے تو نوح علیہ السلام کو بھی ملے، اور کوئی سننے کو تیار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ امت ملی ہے کہ قیامت تک ان کی سننے والے ہیں. نوح علیہ السلام نے 63 سال کی زندگی نا، اور کتنے اربوں لاکھوں ملینز اینڈ ٹریلینز فالوورز. نوح علیہ السلام کا صبر دیکھے، کس کو نہیں پکارا انہوں نے. کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اعلانیہ، چھپ کر، کھلے، ہر طریقے سے پکارا. اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے، نوح علیہ السلام جو تھے تھوڑے سے بندوں کی مینٹالٹی کو سمجھنے والے تھے. کس کو اکیلے میں نصیحت کرنا ہے اس کو ویسے کر. دیکھیں کوئی لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ایگو بڑا وہ ہوتا ہے، مار دینے والا. تو وہ اگر اس کو کسی کے سامنے نصیحت کی کر دی جائے تو کبھی اس کو فالو نہیں کرے گا. اور کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو 10 لوگوں کے سامنے کچھ بول دیا جائے، اس کی غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے اور وہ کر کے دکھاتا ہے. تم نے ایسے کیا، تم ایسے فیل ہو گئے، دیکھو سب پاس ہو گئے. تو کچھ بچے اس چیز کو پازیٹیو لے جاتے ہیں کہ میری تو بے عزتی ہو جائے گی اگر اگلی بار میں فیل ہو گیا. تو کیا کرے گا، وہ اس پر محنت کرے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کو کہہ دیا جائے وہ اور سرکش بن جاتا ہے. تم نے کہا کیسے مجھے لوگوں کے سامنے، یہی معاملہ ہوتا ہے نا. نوح علیہ السلام لوگوں کے سائیکی سے واقف تھے کہ کس کو اکیلے میں دعوت دینی ہے، کس کو پبلک میں دعوت دینی ہے. تو لوگوں کے جو نبض ہے نا ان کو جاننا سیکھیں. تھوڑا سا اس پر بھی کام کیا کریں کہ کس کو کیسے نصیحت. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، جو بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو کیا کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ کتنا اچھا پڑھتا ہے میرا یہ بچہ، اور یہ، اور پھر 10 آنے والوں کو کیا کرتے ہیں، سناتے ہیں یہ بہت نافرمان ہے بچے. کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. اور یہ تربیت کا اصول ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی اولاد کا ذکر دوسروں کے ساتھ. وہ کیا کر کے جائیں گے بتائیں، کیا کریں گے وہ، اور 10 میں آپ کا یہ کر دیں گے کہ اس کی بچی بڑی نافرمان ہے. اور پھر یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بچی نافرمان، تربیت ہی صحیح نہیں کی ہوگی. اب بالآخر بات اس کی جان پر آ جائے. تو تربیت کا اصول جانتے تھے وہ کہ کس کو کہاں پر تبلیغ کرنی ہے. لیکن کنکلوژن کیا نکلتا تھا، زیرو، کوئی نہیں آتا تھا. تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں پڑھانے جاتی ہوں یا میں لوگوں کو بتاتی ہوں تو ایک ہی جنم آیا تھا آج تو 10 ہی آئے تھے. پوچھنے والے بھی پوچھتے ہیں، ان کی محفل میں 100 بیٹھے تھے کہ 10، ہم 100 والے کے اس کے اندر جائیں، ہم 10 والے میں نہیں جائیں. یہ مینٹالٹی ہم نے ڈیولپ. اگر آپ کنوے کرنا چاہے، آپ سننے والے ہیں، اگر 10 آپ کا ساتھ نہیں دیتے آپ اکیلے آ کر سنیں.
اور اگر آپ بولنے والے اگر 10 نہیں آتے، ایک آپ کو سن رہا ہے، آپ ایک کے لیے سنا ہے. سمجھ رہے؟ اپنی اپنی پوزیشنز کو سمجھے اور اس کا حق ادا کرے. آپ کو کسی کے بارے میں جواب نہیں دینا ہے، آپ کو اپنے اپنے بارے میں جواب دینا ہے نا. تو یہاں پر بات سمجھ آتی ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے نصیحت کی جائے. لوگوں کی مینٹالٹی، لوگوں کے رویوں کو، بیہیویئر کو سمجھے اور اس حساب سے ان کو نصیحتیں اور حکمتن. اور ہر بار نصیحت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لے کر یہی ایسا کرتے ہیں، فلاں 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 ایسے کرتی تھی. اللہ رب العزت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا کیا کیا، سمجھانے کی کوشش کی، تو کیا کہا؟ عبسا وتولا. وہ اس نے تھوڑی تیوری چڑھائی، اس نے تھوڑا سا منہ پھیر لیا. کس کے بارے میں کہا جا رہا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا لگ رہا تھا کسی اور کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت وہی کس پر کر رہے ہیں؟ نبی پر کر رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ نے ایسا کیا، تیوری چڑھا لی، آپ نے کیا کیا، منہ موڑ لیا. وہ جو نابینا شخص آئے تھے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ایک شخص تھا، اس نے تیوری چڑھائی، ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، منہ موڑ لیا کہ اس کے پاس نابینا ہے. کبھی بھی کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، یہ بھی تربیت کا اصول ہے. نام لے لے کر بار 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 نام لے لے کر عیب نہ بیان کیا کرے. دیکھیے عیب کو برا سمجھے، عیب کرنے والے کو برا نہ سمجھے، ہے نا. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے چھوٹے ہیں، حکمت دیکھیں، سی دا لیول آف وزڈم. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں ایک انکل ہے، وہ غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ انکل پلیز کریکٹ اس، میں غلط کر رہا ہوں یا یہ غلط کر رہے ہیں؟ میں حسن میں غلط کر رہا ہوں یا حسین غلط وضو کر رہے ہیں؟ آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیں، ہم دونوں میں سے کون غلط کر رہا ہے. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں تو بالکل سیم وضو کر رہے ہیں، دونوں میں تو ڈفرینس ہی پتہ نہیں چل رہا ہے. تو کہا کہ بچوں تم دونوں ہی صحیح کر رہے ہو، غلط میں کر رہا تھا. یعنی سکھانے کا طریقہ. تو یہ سمجھے کہ آپ کو خیر پہنچانی ہے. اور بہت مرتبہ دیکھیں، وہ کسی سے پوچھا گیا، آئی تھنک امام حضرت علی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ مجھے نصیحت کریں، میں کیسے تبلیغ کروں. کہا نہ زبان چلے نہ ہاتھ چلے. کہا یہ کیسے ہو گئی تبلیغ؟ کہا نہ زبان چلے نہ ہاتھ چلے اور تبلیغ ہو جائے. کہا نہ زبان چلے اس کا مطلب تمہیں بار بار بولنے کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ ہاتھ چلے یعنی کہ تمہیں کوئی سرکشی نہ کرنی پڑے، اور تمہارا کردار اس چیز کا عکاس ہو. تمہاری کردار، تمہارا بول، تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا بتاتا ہو کہ یہ تو نبی کے فالوورز ہیں، یہ تو اس دین سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی ہم نے شاید آپ لوگوں کو ابھی بتایا تھا یا صبح میں مارننگ میں بتایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس قوم کی طرف جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 23,000 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے کیا بن گئے تھے؟ امیر المومنین. اتنی بادشاہت حضرت عمر کو ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، کتنا پروٹوکول ہے؟ 2 پیپل. کوئی بڑا لاہو لشکر نہیں لے کے جا رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لوگوں کے جنگیں کرنی ہے اور فتح کرنا ہے. 2 لوگ، کون؟ خود اور عبداللہ ابن جرح، ہے نا. عبداللہ ابن جرح نا، عبید اللہ ابن جرح، وہ ان کے غلام، خود اور ان کے غلام مطلب خادم. اب انہوں نے یہی کہا کہ بڑا لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، ہمارے پاس تو سواری ایک ہے. کون ہے یہ؟ امیر المومنین. سواری کتنی؟ ایک. کتنے لوگ؟ 2. سی ایک سواری ہے. وہ تو چاہتے مال غنیمت سے 10 کیوں نکال کر اور کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلو کیونکہ میں بادشاہ ہوں، مجھے وہ پروٹوکول ملنا چاہیے. نہیں، وہ سادگی، وہ عاجزی، اور کہہ رہے کہ ہم ٹرن لگائیں گے، باریاں لگائیں گے، تھوڑا باری تم چلنا، 1 گھنٹہ میں چلوں گا، 1 گھنٹہ، مطلب اس طریقے سے باری ڈیوائڈ کر دی. اب ایسا ہوا کہ بالکل یمن جو تھا وہ قریب آ گیا، اور یہ جو تھے باری کس کی تھی؟ غلام کی، خادم کی باری تھی. تو کہا اے امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، بڑا برا لگے گا اگر میں بیٹھا ہوا رہوں گا. تو کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، عدل اس کو تھوڑی کہا جاتا ہے، عدل تو عدل ہے، تمہاری باری ہے تم بیٹھو گے، میں کیوں ایکسس باری ہوں، میں زیادہ نہیں لے سکتا ورنہ تو تمہارے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے
اب یہ جیسے انٹر ہوئے ہیں وہاں پہ سارے لوگ کیا بھائی ہمیں کوئی فتح کرنے آ رہا ہے, ہم سے کوئی جنگ کرنے آ رہا ہے اور ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کرنے آ رہا ہے, وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, کچھ چیک کر رہے ہیں, کوئی تو آ ہی نہیں رہا ہے, 2 لوگ آ رہے ہیں بس. تو 2 لوگ آ رہے ہیں تو آپس میں ایک خسر پسر چالو ہو گئی. یہ دیکھو ان کا خادم زیادہ خوبصورت ہے غلام سے, مطلب جو مالک ہے خادم کو کتنا خوبصورت ہے, نیچے نیچے چل رہا ہے, اور آقا دیکھو کیسا, مطلب لوگوں کو سب سے پہلے چہرہ ہی دکھتا ہے نا, چہرے پہ تبصرے شروع کر دی, مطلب کچھ ہوا نہیں ہے. اور یہ تو کہا کہ جو باتیں آپ کر رہے تھے ہم سمجھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. تو انہوں نے کہا غلام خادم نے, خادم میں نہیں ہوں, خادم یہ نہیں ہے, خادم میں. حضرت عمر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا, تو کہا تو پھر آپ کیسے چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اوپر, اور وہ اونٹ کی وہ کچر کو پکڑ پکڑ کے لے کر آ رہے. کہا یہ تو ہمارا دین اسلام ہے, یعنی کہ انصاف تو یہی کہتا ہے, ہم نے یوں باری لگائی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی بیٹھے رہو. کہا یہ ہے تمہارا اسلام, یہ ہے تمہارا دین, تو لاؤ ہمیں کلمہ پڑھواؤ, ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ دیتے ہیں. کیا تھا, نہ تلواریں اٹھی نہ زبان چلی, کیا ہوا, اخلاق اور کردار نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا. تو یہ معاملہ ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے, ہم اپنے کرداروں کو درست کرنے کی کوشش کریں, کم از کم اپنے گھروں میں, بیکاز وی آر آنسریبل فار دس بفور اینی تھنگ ایلس. سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے معاملات میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کیسے تھے, لوگ پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. کہا دہاکن بسام, بڑا ہنستے ہیں, بڑا کھیلتے ہیں, بڑے جوک شوک کرتے ہیں, بڑے مزے لگاتے ہیں. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بڑے رعب والے ہیں, بڑا رعب ہے. آج کل مردوں کا معاملہ آپ نے دیکھا الٹا, دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, عورتیں بھی فرینڈ سرکل میں ہوتی ہیں اور یہ ہنستی ہیں کھیلتی ہیں. واٹ اباؤٹ دا فیملی, گھر میں جاتے ہی 12 o'clock, منہ پہ 12 ہوتا ہے نا, گھر کے اندر رویہ بالکل ایک دم نل, اور باہر جاتے ہیں ہنستے ہیں کھیلتے ہیں, اور اچھا معاملہ, الٹا معاملہ ہو گیا. جہاں جس کو جو رائٹس دینے تھے, جو جن کے حقوق تھے, وہ ہم نے چھین کے کسی اور کو دے دیے. حق تلفیاں کر رہے ہیں نا, حق تلفیاں کر رہے ہیں, اسی لیے ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پا رہے. تو شمس تبریزی جو ان کے کون ہے, جو وہ ان کے فالوور ہیں رومی, رومی کو بہت کچھ سکھایا شمس تبریزی نے, مطلب حکمتیں سکھائیں. انہوں نے کہا رومی کچھ سیکھے ہو کہ نہیں سیکھے ہو. بہت کچھ سیکھ گیا, اب چلا ہوں دنیا کو سنوارنے. کہا کچھ نہیں سیکھے ہو, تم بیٹھ جاؤ. کہا تو, کہا آ رہا ہے نا خود, تو اس کو ہر کوئی تعریفیں بھی کی جائیں, تو ایسے نہیں. تعریفیں اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. جب کوئی بندہ ہولڈ ہے, اس سانچے میں اترو تو سب جو چاہتے ہو وہ ملے گا. دینا شروع کرے, محبتیں بھی, عزتیں بھی, صبر کرنا شروع کریں, جو سب سے زیادہ آج کے زمانے میں کمی ہے جس چیز. ہم لوگوں کو لفٹ میں جگہ نہیں دے سکتے, میری باری ہے, میں پہلے بس میں چڑھی تھی, میں بیٹھوں گی, جھگڑے کر لے.
اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کے حقوں کو چھوڑنا سیکھ لیا نا دوسروں کے لیے، تو سمجھ لو اس کی نیا پار ہوگی. جیسے العطش والا معاملہ ہوا ہے، صحابہ کرام، 3 صحابہ کرام تھے، اور جنگ کے اندر شدت پیاس سے وہ تینوں تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں العطش العطش، پیاس پیاس پیاس. مطلب آخری دم ہے، کوئی پانی پلا دو، بس پھر دم آسانی سے نکل جائے. جب جنگ کا معاملہ ختم ہوتا ہے، بوٹی سمیٹی جاتی ہے، وہ جو غنیمت وغیرہ ہے وہ سمیٹا جاتا ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے، جو زخمی لوگ ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے، جلدی جلدی سے مطلب ان کی تیمارداری وغیرہ جو بھی کرنی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. اب ایک صحابی آ رہے ہیں جلدی جلدی سے کہ جو مطلب اس پہ بیٹل فیلڈ پر پڑے ہیں لوگ، ان کو کیا کیا جائے، پانی پلایا جائے، کہ وہ لوگ تڑپ رہے ہیں. تو وہ صحابی کے پاس آئے ہیں. کون سا وقت ہے، نزا کا وقت ہے. صحابی کا کے آواز سنی، العطش العطش، پیاس پیاس. گئے ہیں ان کے پاس، کہا کہ لو لو پانی پی لو. ایک مشکیزہ لے کر آئے، ایک وہ جو مشکیزہ ہوتا ہے نا وہ لے کر آئے. وہ صحابی جو چلا رہے پیاس پیاس، وہ دوسرے صحابی کی آواز سنتے ہیں پیاس پیاس، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو رکو، پہلے ان کو پلا لو. وہ ان کے پاس جاتے ہیں. ان صحابی نے تیسرے صحابی کی آواز سنی پیاس پیاس، انہوں نے کہا نہیں نہیں، پہلے ان کو پلا لو. اب وہ جب ان کے پاس پہنچے ہیں، پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا. یہ انہوں نے سوچا ان کا انتقال ہو گیا، چلو ہم ان کے پاس آتے ہیں. پہلے کے پاس آئے، شہید ہو گئے. دوسرے کے پاس سوچا بھاگ کے جاتا ہوں، اس کے پاس آئے، شہید ہو. کیا کیا، تینوں نے اپنی جانوں پر دوسرے کو ترجیح دی. کیا ریوارڈ لے کر گئے ہوں گے، کیا مقامات، کیا درجات پائے ہوں گے ان لوگوں نے. سوچے نا، امیجن کریں، وہ اگر وہ پی لیتے نا پانی تو کوئی گناہ نہیں تھا نا. جان، روح قبض ہو رہی ہے نا. پانی تو ہر کسی کو جب روح ہچکی لگتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے. ہم زمزم پلاتے ہیں، وہاں وہ پانی پلانے گئے، وہ قبول نہیں کر رہے کہ میرے سامنے تو کوئی اور بھی ضرورت مند ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں. تو یہ جس دن ہمارے اندر جذبہ آ گیا نا، اپنی باریوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے ہارنا سیکھیں، اللہ کے لیے ہارنا سیکھیں. آپ کا بھائی ہے نا، روٹھا ہوا ہے، منا لے، اللہ کے لیے ہار جائیں. آپ کی بہنیں آپ سے روٹھی میں، اللہ کے لیے ہار جائیں. میں نے ہاری ہوں، میں کیا کرتی ہوں، ریٹریٹ کرتی ہوں، میں پیچھے ہٹتی ہوں. اس لیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، بس اس لیے. میں کسی اور کو نہیں دکھانے کے لیے. میں معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے میں جھک جاؤں. نہیں جھکیں گے آپ. اگر آپ معافی مانگنا سیکھ لیں گے، یہ بہترین کوالٹی اگر کسی بندے میں ڈیولپ ہو جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے عاجز ہو جائے. رب کے سامنے تو ہم جھکتے ہیں، رب سے معافی مانگنا بڑا آسان ہے. بندوں سے معافی مانگنے کے لیے تھوڑا جھک جائیں. ایسا لگ رہا ہے نا میری ایگو ڈاؤن ہو ہے، میں کیسے معافی مانگ سکتی ہوں. مانگ کر دیکھے، آپ کو وہ سکون ملے گا جو آپ کو سونے چاندی کے ڈھیروں پر نہیں مل سکتا. یقین مانیں، وہ سکون آپ کو ملے گا. اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، منا لیں اس کو. اگر کوئی نہیں آپ سے بات کرتا، آپ پہل کر لیں. نہیں آپ کا کوئی سلام کا جواب دے دے، آپ کثرت سے اس کو سلام کریں. کہیں تو دل پگھلے گا، کہیں تو وہ آپ کی طرف لوٹے گا، کہیں تو اس کے دل میں بات آئے گی کہ دیکھو یہ تو میرے سامنے بچھا جا رہا ہے اور میں خامخواہ سرکش بنا ہوا ہوں اس کے سامنے. کہیں تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی. نہیں بھی آتی ہے تو آپ کو اس کا انتظار نہیں کرنا. آپ یہ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از انف. اگر حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا رب کافی ہے، مجھے نہیں ہے کسی کی ضرورت. اگر کوئی نہیں مجھ سے نہیں بنانا چاہتا، میں بنانا چاہتا. اور وہ کس لیے؟ کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ بنا کر. میرا رب کہتا ہے جو چھین رہا ہے اس کو عطا کرو. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. جو چھین رہا ہے آپ اس کو عطا کر دیں. بہت بڑا کام ہے. جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیتیں پہنچا رہا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. بڑے کام ہے. اولو العزم اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہیں، بڑے ہمت والوں کے کام. ہمت والوں کے کام یہ نہیں ہے کہ ہم کچن میں کھڑے ہو کے بریانی کی دیگیں لگا دیں اور وہ دیگ کتنی ہو، 25 لوگوں کی دیگ. یہ کوئی بڑا ہمت کا کام نہیں، کوئی بھی کر لے گا. ہمت کے کام یہ ہیں جہاں پر اپنی اناؤں کو دبا دیا جائے، جہاں پر اللہ کی خاطر لوگوں کے سامنے عاجز ہو جایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں، وہ تو رسول تھے، وہ کہتے ہیں ہم رسول ہیں، ہم کیوں کریں، اتنا یہ سرکشی دکھا رہے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے، ہم کیوں کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کی باتیں سنیں خامخواہ. اللہ نے تو کہا ہے کہ کہہ دو، ایک مرتبہ کہہ دیا دیٹ از انف. ہم تو آ سکتے اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں. مرتے دم تک، آخری سانس تک کوششیں کر رہے ہیں کہ یا رب ان کو قبول کر لے.
نبیوں کے اندر اپنی امتوں کے درد چھپے ہوتے ہیں، وہ درد مند ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو امت کا درد پیدا کرے اندر. کوئی یہ کر رہا ہے ارے وہ تو وہ مسلک کی، ارے وہ تو وہ فرقے کی ہے، میں تو اس سے بات نہیں کر رہی. نہیں، وہ بیماری ہے اس کو. اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کریں، وہ بیماری. آپ بیمار سے کیا نفرت کرتے ہیں؟ آپ بیماری سے نفرت کرتے ہیں. آپ کیوں اس سے نفرت کرنا شروع کر دیا؟ آپ نے کیوں اس کو کافر کہنا شروع کر دیا؟ اس کے اندر بیماری. آپ اس سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائیں، یا رب اس کو جو بیماری شرک کی لگ گئی، یا رب اس کو جو بیماری کفر کی لگ گئی، یا رب جو اس کو بیماری منافقت کی لگ گئی، یا اللہ اس کے دل سے دور کر دے، یا اللہ اس پر رحم کر دے، یا اللہ اس کی بیماری کو اس کو شفا دے دے، یا اللہ اس کو توحید پر لے آ، اور میں نہیں ہوں تو یا رب مجھے بھی لے آ. بیماری سمجھے اس کو. جس دن ہم اس کو بیماری سمجھنے لگے کہ کبھی آپ کو کسی انسان سے نفرت نہیں ہوگی. آج لوگوں نے ممبر پر بیٹھ کر مسلمانوں کے دلوں کو مسلمانوں سے کاٹ دیا کہ تم اس کا سلام کا جواب مت دو، تم اس کو کافر کہو. ہر کوئی تو ایک دوسرے کے لیے کافر ہے. کافر ہی ہمیں مسلمان کہتے ہیں، اور ہم نے تو ہر کسی کو کافر کہا ہے. یہ معاملہ ہو گیا نا. ہمارا قرآن دل جوڑنا سکھاتا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو. تم کیا کرو، اپنے آپ کو جوڑ جوڑ کر رکھو. تمہارا رب تمہیں جوڑنا چاہتا ہے. تمہارے رب نے اوس و خزرج کو جوڑ دیا، تم جڑنا ہی نہیں چاہتے، تم پہلی نہیں کرنا چاہتے. تم نے تو اتنے ٹکڑوں میں، فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ دیا. فرقوں کی باتیں اپنے دلوں سے نکال دیں، لوگوں کے لیے محبتیں اپنے دلوں میں ڈال لیں. اگر کسی کو کوئی طریقہ آپ کا اپنے آپ سے الگ لگتا ہے تو اس کا وہ نظریہ ہوگا. ہر کسی کا نظریہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام میں اختلاف ہوتا تھا. حضرت عمر کچھ کہہ رہے ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کچھ کہہ رہے ہوتے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رب، یا رسول اللہ، قیدیوں کو قتل کروائیں، یہ فساد برپا کریں گے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، فدیہ لے کر چھوڑ. اختلاف ہے نا. تو کیا میں آج سے عمر سے بات نہیں کروں گا؟ ابو بکر کہیں گے میں عمر سے بات نہیں کرتا، ہر بار میرے خلاف چلتا ہے. عمر کہیں گے میں ابو بکر سے بات نہیں کروں گا، یہ ہر بار میرے سے الٹی بات نکالتا. ایسا تھا معاملہ؟ نہیں. اختلاف رائے ہے، اختلاف دل نہیں ہے. دلوں کو مت پھاڑنا ایک دوسرے سے. رائے تو مخالف ہوگی. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ جو اختلاف تھا اس نے بڑا ہی فائدہ پہنچایا ہے دین کو. اس اختلاف رائے نے بڑا فائدہ پہنچایا. سبھی ایک رائے پر ہو جاتے، سب حضرت عمر کی رائے پر ہو جاتے تو کتنے قتل ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے تھی کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. کیا ہوا؟ وہ جو فدیہ دے کر چھوڑے گئے بعد میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. ہوا نا. تو یہ اختلاف رائے امت کے لیے خیر ہے. آپ سے اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے دل اپنا جدا کر لیں. لوگوں کے گھروں میں اختلافات ہیں، اور اتنے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھائی بہن سے بات نہیں کرتا. ایسے بھی گھر ہم نے دیکھے ہیں. کیسے ممکن ہے یہ؟ ایک مسلمان جو کہ ایک ماں جائے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے؟ حالانکہ اللہ کہتا ہے 3 دن سے زیادہ تم قطع کلامی نہیں کر سکتے. تو یہ کیا مطلب؟ یہ ہمارے اندر کیسی بیماریاں آ گئی، یہ کیسے روگ ہم کو لگ گئے کہ ہم کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے اپنے آگے. ہم نے اپنی ذات کو، فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، وہی حرکت تو ہماری ہے، وہی ہو گئی نا ہماری حرکت. تو ہم ہی کیا ہے، جو ہمارا دل کہے گا ہم وہ کریں گے. کیسے ہم کسی کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ وہ تو وہی کہہ رہا تھا، کیسے میں کسی کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ جو حکم میرا ہے، میں حاکم ہوں. ہم نے بھی وہی کیا، میں حاکم ہوں، میں اپنے دل کی حاکم ہوں. جو میرا دل کہے گا میں وہ کروں. میرا دل کہے گا اس سے معافی مت مانگ، میں نہیں مانگوں، چاہے آپ کا رب جو کہتا رہے. میں رب کی بات نہیں مانتی، میں اپنے نفس کی بات مانتی ہوں. تو یہ معاملات ہمارے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے غایت عجز میں لے جائیں، اتنا جھک جائیں، اللہ کے خاطر بچ جائے. آپ دیکھیں گے اللہ ایسے مرتبے آپ کو عطا کرے گا، ایسی بلندیاں عطا کرے گے. جتنا آپ جھکیں گے اللہ کی خاطر اتنا آپ بلند ہو جائیں. آزما کر دیکھیے گا، کسی سے معافی مانگ کر دیکھیے گا، کسی کے سامنے جھک کر دیکھیے گا. اگر آپ کی بہن آپ سے روٹھی ہوئی، جس اس کو حق کرے، اس کو گلے لگائے اور محبت سے اس کو معافی مانگ لے. یقین کریں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے تو ہمارا نام بدل دے. یہ اللہ کا فلسفہ ہے.
انسانوں کا نہیں بنایا ہوا، یہ ہمارے رب کی کیا ہے بنائی ہوئی بنایا ہوا قانون ہے کہ اگر کوئی تم کو محروم کرتا ہے تو تم کیا کرو، اس کو عطا کر دو. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ نیکی کرو. تم دیکھو گے جو تمہارے جگری جانی دشمن ہے وہ تمہارے جگری دوست بنے. یہ اللہ نے کہا، پڑھا نا ہم نے قرآن میں کہ جو تم سے چھین رہا ہے، جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، تم اس کو دے کر تو دیکھو. نہیں کرے گا دل، کرواؤ دل کو. جس نفس جو ہے نا برائی کی طرف کھد جاتا ہے، نیکی کی طرف گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے. گھسیٹو، اگر گھسیٹنا پڑے گھسیٹو. چند دن کی بات ہے، 60 سال 70 سال اتنے ہی وقت کے لیے عاجز بننا ہے بس. اس کے بعد تو مرتبے ہی مرتبے، درجات ہی درجات. اللہ کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، اللہ کے سامنے نگاہیں رسوا نہیں ہوں گی اس دن. اللہ کیا کر دیں گے؟ بلند کر دیں گے. He will raise our standards. He will raise our levels. وہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا کریں گے. اس دیدار کی خاطر اپنے سیکریفائسز کریں، اس دیدار کی خاطر لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کریں، اس دیدار کی خاطر قربانیاں دینا سیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی دعوت سے ہمیں عجز، صبر اور جھک جانا، غایت یعنی غایت عجز یعنی لوگوں کے سامنے کیا کرو، اپنے آپ کو زیادہ بڑا بن کے مت پیش کرو. تو تھے بڑے لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا میں تو اللہ کا رسول ہوں تو میری بات نہیں مانتے. کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی مطلب وہ نہیں تھا کہ آیا ہوں تو میں کوئی احسان کر نہیں. ہم کسی کے پاس لے کر خیر کا معاملہ جا رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اپنی جانوں پر احسان کر رہے ہیں، کسی اور پر کوئی احسان نہیں کر رہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ اور ہم نے دیکھا استغفار کے فائدے دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے استغفار کے فائدے بتائے، جیسے کہ پانی کا برسا دیا جائے گا، پانی کا برساتیں ہوں گی، اور تمہارے باغات ہوں گے، اور اولاد میں اضافہ ہوگا یعنی برکتیں ہوں گی، اور مال تمہارا کتنا زیادہ کوشش کرتا ہے نا انسان، میرا 1 کا 2 ہو جائے، 2 کا 4 ہو جائے. تو اگر چاہیے نا 2 کا 4، 4 کا 8، تو کثرت سے استغفار کیا جائے، اور ساتھ میں اللہ پر ہمارے باغات اور نہریں بھی جاری کر دیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کنکلوژن میں توحید اور رسالت کی نشانیاں بیان کر دی. انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر موت کے بعد اس کو دوبارہ اٹھنا ہے، اور سب اللہ کی کے کیا ہے اختیار میں ہے، اسی کے کیا ہے قدرت. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ نے کسی کے لیے بدعا نہیں کرتی، یہ نبیوں کا حق حاصل تھا، لیکن بہت سارے کیا آلموسٹ سارے نبیوں نے کسی کے لیے بدعا نہیں کی ہے. یہاں پر تو ان کا معاملہ کیا تھا، الگ تھا. یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ معاملہ ان کے ساتھ تھا، صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ کا معاملہ ہے. 950 سال کی تبلیغ تھی، اس کے بعد انہوں نے بدعا کی، لیکن جب عذاب آیا ہے تب بھی ان کے دل روئے. ہر نبی نے بدعا تو کر دی، لیکن اس کے بعد تکلیف بھی بہت محسوس ہوئی کہ کیسے میری امت میرے سامنے غرق ہو رہی ہے، کیسے میرے لوگ، میری بیوی، میری اولاد میرے سامنے غرق ہو رہی ہے. تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ ذرا سا بچے کا ہاتھ کٹ جائے کیسی تکلیف ہوتی ہے. بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے، بیوی کو اپنے آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھنا آسان بات تھی؟ نہیں تھی آسان بات. بہت بڑی قربانی دی تھی. یہ دعا کی تھی تو اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ میری بیوی بھی اس میں جانے والی ہے، میرا بیٹا بھی اس کے اندر جانے والا ہے. یہ دعا کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. یہ مانگنا کہ اللہ ان کو عذاب دے دے آسان نہیں تھی بات. تو کبھی بھی کسی کے لیے بددعا نہیں کریں، کبھی بھی کسی کے لیے بددعا نہیں. کسی نے آپ کا کتنا بھی دل دکھایا ہو، آپ اس کے لیے دعا ہی کریں، یا رب وہ میرا دل دکھاتی ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال. اللہ نے کہا نا الف بین قلوبکم ولو انفقت ما فی الارض جميعا، تمہارے رب نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی ہے. اگر تم خرچ کر دو گے زمین میں سارا کا سارا، نہیں تم الفت ڈال سکتے، لیکن یہ تمہارا رب ہے جو الفتیں ڈالتا ہے، محبتیں ڈالتا ہے. اللہ سے طلب کرے نا، کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے. وہ جو زمین آسمان کا خالق ہے وہ محبتیں نہیں ڈال سکتا کیا؟ کسی سے آپ کی بنی نہیں ہے وہ بنا نہیں سکتا کیا؟ بہت آسان بات ہے اس کے لیے. 120 سال کی جنگیں ہیں اوس اور خزرج کے بیچ میں، ان کے لیے ایسی محبتیں ڈالی ہیں کہ اوس والا کہتا ہے میں خزرج والے کے لیے جان دے دوں گا، خزرج والا کہتا ہے میں اوس والے کے لیے جان دے دوں گا. کون؟ جو ایک دوسرے کی جانیں لینے پر تلے ہوئے تھے، آج دینے کے لیے تلے. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ رب العزت کی
عطا کردہ محبتیں تھیں جو ان کے دلوں میں انڈیل دی گئی. تو بہنیں بہنیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت طلب کریں, ٹھیک ہے, ڈونٹ فائٹ. چلیں ہم دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک, والفہم لہ والمعرفۃ بمعانہ, والنظر فی عجائبہ, والعمل بذلک ما بقیت, انک علی کل شیء قدیر. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت, وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن. اللہم اغفر لنا بالقرآن, اللہم ارحمنا بالقرآن, اللہم اہدنا بالقرآن, اللہم ارزقنا بالقرآن. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک, ناصیتی بیدک, ماض فی حکمک, عدل فی قضاؤک, اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا, رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا, رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اوزینی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.